وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جس وقت اے کریمہ پڑھی جائے سب مسلمانوں دے واجب ہو جاندہ ہے محبت نال کم از کم 3 مرتبہ تے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. محمد خضرا دا تصور کر کے سارے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. اسلام ما طاعت خلفاء راشدین. اسلام ما طاعت خلفاء راشدین. ایمان ما محبت آل محمد. محمد گلستو علی بوئے گل بود فاطمہ اندران برگ گل. علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی. نوشتہ بردر جنت بخط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد استو علی. اب کہہ دو علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی. بعد الحمد والصلاة معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، بالخصوص اسی مسجد کے خطیب محترم، پوری انتظامیہ، عزیز مکرم محمد اکرام صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کے پورے رفقاء، 49 کے غیور سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجیب اتفاق ہے کہ دوسرے سال بھی ادھر حاضری اس انداز سے ہوتی ہے کہ بلکہ تیسرے سال سے کہ میں دور کا سفر کر کے مغرب تک جلسہ کرتا ہوں، بہاڑی سے بھی آگے. صبح سے جاتا ہوں، پھر شام کو پھر گاڑی بھگا کے 120-30 کی سپیڈ پر پھر یہاں وقت پر پہنچتا ہوں. اب آپ سوچیں کہ بیمار آدمی خالی ذہن بھی ہے، سفر بھی کیا ہے، سفر کی کوفت بھی ہے، پھر فوراً آتے ہی اسٹیج پر بیٹھ جانا. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ میری ان میزبانوں سے دوستی ہے، دوستی نبھانے کے لیے آتا ہوں، تعلق نبھانے کے لیے آتا ہوں، اور ذکر حسین میں حاضری لگوانے آتا ہوں. سنیو ناز کرو، محفل میلاد تو مناتے ہی مناتے ہو. میں اس سنی سے زیادہ پیار کرتا ہوں جو محفل میلاد کے ساتھ میرے آقا حسین کا یوم مناتا ہے. میں اس کو پکا سنی سمجھتا ہوں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.
جناب پروفیسر علامہ چودھری اسد صاحب بھی سن کر سفر کر کے تشریف لائے، ویلکم۔ میں کوشش کروں گا کہ بڑے مختصر وقت میں، شارٹ وقت میں جامع گفتگو ہو، سریع الکلام کلا بمعد اللہ۔ لیکن جو مجھے حکم ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ نے اشعار بھی پڑھنے ہیں۔ آج کل ویسے میں اشعار کم پڑھتا ہوں اور تقریر زیادہ کرتا ہوں۔ چلو میری جگہ انہوں نے نعرہ لگا دیا، یہ بھی خطیب کو تھوڑا سا سہارا مل جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ہم تو وسیلے کے قائل ہیں، یہ بھی ایک سہارا ہے چھوٹا سا۔ دیکھو نا، خطیب کو سانس مل گیا، خطیب نے کچھ سوچ لیا، لیکن ایک ایسا نعرہ بھی نکلا ہے کہ جو 8-10 منٹ کا نعرہ ہے، پھر وہ خطیب جو ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بالخصوص وہ خطیب مجھ جیسا کم علم جو کچھ سوچ کر آیا تھا، اس کو کوئی موقع ملا تھا بیٹھ کر تنہائی میں، خلوت میں سوچنے کا، تو وہ مواد سارے کا سارا خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، کیونکہ نعرے اتنے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ نعرے غالب آ جاتے ہیں اور خطیب کی مقرر کی تقریر مغلوب ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، حکم بھی یہی ہے۔ رضوی صاحب بھی مہربانی کچھ فرمائیں گے، اور یہ ویسے یہاں گرمی بڑی زیادہ ہے، موسم بھی گرم ہے، اور یہاں ویسے عشق میں ویسے بھی گرمی ہوتی ہے۔ چلو، میں نے جو آپ کے سامنے مشہور آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اب کچھ ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو وہ ایک آیہ کریمہ کو آیات بھی کہہ جاتے ہیں۔ اسد صاحب ایسے ہے نا جی، وہ آیات بھی کہہ جاتے ہیں، تو آیات آیا کی جمع ہے۔ آپ اس کی بلا جانے کہ مفرد کیا ہے، تثنیہ کیا ہے، جمع کیا ہے، جمع کہاں بولنا ہے، مفرد کہاں بولنا ہے، اب وہ تو نہیں جانتا۔ اس نے تو جو لکھا ہوا ہے، اردو کی کتاب جو لکھی ہے، کسی مؤلف نے کوئی چیز لکھ کر دی ہے تو اس کو دیکھ کر آیا ہے، اس نے وہی عنوان بیان کرنا ہے، یا کسی خطیب کی تقریر سنی ہے، اس کا رٹا لگایا ہے تو اس کو بیان کرنا ہے۔ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، ہم ریسرچ کرتے ہیں۔ العلم فی الکتب لا فی الصدور الا ما شاء اللہ۔ علم کتابوں سے ملتا ہے، جو کہ ہماری مسجد کے اندر وہ کتابیں نہیں ہیں، شاید آپ کی مسجد میں ہو، کیونکہ آپ کے علامہ صاحب بڑے فاضل آدمی ہیں۔ یہ جو آپ غوث کی 11ویں ہر سال یا ہر مہینے منا لیتے ہو نا، مناؤ، ختم بھی کبھی پڑھا دیا کرو خالی، اور جو پیسے ملیں ان کی کتابیں خرید لو اپنے امام اور خطیب سے پوچھ کر، جو لوگوں کے لیے مفید ہوں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم مقلد ہو تو کس کے مقلد ہو، کیوں مقلد ہو، کیا تقلید فروع میں ہوتی ہے یا اصول میں ہوتی ہے۔ اچھا بھی میں پوچھ لوں، ناراض نہ ہونا، یہ مجمع سارا مستثنیٰ ہے علماء، تقلید فروع میں ہوتی ہے یا اصول میں ہوتی ہے؟ بولو۔ تو پھر یہ کتابیں اگر آپ کے پاس ہوں، آپ ان کا مطالعہ فرمائیں کہ ہم مقلد کیوں ہیں، اس کو کوئی قرآن سے ثبوت ہے؟ آپ سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ اب جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی، یہ خالی یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے، کتاب بھی کافی ہے، نبی کی حدیث بھی ساتھ شامل ہے۔ کتاب اللہ ہے اور حدیث مصطفیٰ، یہ بھی مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ کا جامع مصطفیٰ پہنا دیتے ہیں۔ پھر حدیث قولی ہوتی ہے، حدیث فعلی ہوتی ہے، حدیث تقریری ہوتی ہے۔ اگر صحابہ کرام حضور کے سامنے کوئی بات کر رہے ہیں اور حضور نے اس کی توثیق کر دی ہے، سرکار خاموش بیٹھے ہیں، تو یہ بھی حدیث تقریری میں شامل ہوگا کہ سرکار نے اس کو روکا نہیں ہے، یہ بھی تقریری میں شامل ہے۔ پھر حدیث کا اطلاق قول مصطفیٰ پر ہے،
پھر حدیث مرفوع ہے، حدیث موقوف ہے، حدیث مقطوع ہے، حدیث اثر ہے، خبر واحد ہے، حسن لذات ہی ہے، حسن غیر ہی ہے، پھر ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے، پھر حدیث کے بے شمار اقسام ہیں۔ لوگوں، ہم نے مصطفیٰ کے فرمان کو بھی مانا ہے اور اللہ کے کلام کو بھی مانا ہے، قرآن کو بھی مانا ہے، نبی کے فرمان کو بھی مانا ہے۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ صرف قرآن ہی بس، قرآن کے ساتھ ہم نے مصطفیٰ کی حدیث کو بھی مانا ہے، لیکن یاد کرنا ہر حدیث پر عمل متعذر ہوتا ہے، ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا، ہر سنت پہ عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے۔ علیکم بحدیثی کہیں نہیں آیا، عبارت ہے یلزم علیکم۔ اب اکرام صاحب بھی سوچیں گے، اب میں نے سفر کا تو وقت نکالنا ہے نا تھوڑا سا، یہ سوچیں گے کہ یہ تقریر کہاں شروع ہو گئی؟ علیکم بحدیثی کہا، کہیں بھی نہیں، علیکم بسنتی کہا۔ میرے صحابہ، میرے ماننے والوں، تم پر میری سنت اور پھر خلفائے راشدین کی سنت۔ خلفائے راشدین میں خلافت راشدہ علی منہاج النبوت، اس میں 6 ماہ امام حسن پاک کے ملا کر، امام حسن پاک کا بہت بڑا مقام ہے، یہ امام حسین سے بڑے ہیں، اور یہ دونوں جب کھڑے ہو جاتے تھے تو تصویر مصطفیٰ بن جاتی تھی۔ بڑی ماٹھی جی سبحان اللہ کہی ہوئے، یہ سمجھو گا کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ ویسے تو آج کل دال بھی مہنگی ہو گئی ہے، 1-2 دالیں بڑی مہنگی ہے، یہ بھی محاورہ صحیح نہیں ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ کئی لوگ مرغی نہیں کھاتے، دال کو کھاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی ایسا کیا کرو، ناراض نہ ہونا، دال کو کھا لیا کرو، مرغی کو چھوڑ دیا کرو۔ دال کے اندر بہت فائدہ ہے، سبزی میں بڑا فائدہ ہے۔ اور میں نے خود اکرام صاحب سے کہا کہ یار کبھی مولویوں کو سبزی بھی کھلاؤ نا، پتہ چل جائے بھی کیا کہتے ہیں علماء۔ حضور کی سنت تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی سنت، یہ بھی سنت، یہ بھی سنت، تو کیا کدو شریف سنت نہیں ہے؟ بولو، مجھے بولو۔ مولویاں نو کھوا دو تے مولوی بچ جان کے کہن گے یار سانو اکرام صاحب نے کدو کھوائے نے، پر میں خود کہے کہ جناب آپ گوشت مرضی سے ڈالیں، جو ڈالیں، نہ بھی ڈالیں، کدو شریف ضرور ہو، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ مدینہ شریف میں 1984-85 میں حج کے موقع پر، میں نے 2 سن اس لیے یاد نہیں سن، وہاں ہمارے ایک صاحب تھے مدینہ شریف، وہ گاڑا کے ساتھی تھے، ان کو مدنی ہم کہتے تھے۔ وہ صاحب ڈیلی اس میں سید اسد صاحب کے ملا، اللہ ان کی بخشش فرمائے، پروفیسر صاحب، علامہ صاحب میرے دوست تھے، میرے پاس رہتے تھے آ کر۔ مدینہ شریف میں بھی میرے وہ حج کے بھی ساتھی ہیں، عمرہ کے بھی ساتھی ہیں، تو ہم ڈیلی 8 دن مسلسل، حج کے ایام تھے، وہاں ہم نے مہینہ رہنا تھا، کدو شریف کھائے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا، میں کہ حضرت کوئی تغیر تبدل نہیں ہے؟ کہنے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، پھر کھلاؤ ہمیں۔ تو کبھی کبھی تغیر تبدل بھی کر لیا کرو، لیکن اس کو پسند کیا کرو، بولو کدو شریف کو پسند کیا کرو۔ تو نبی کے دیوانوں سنو، میں نے جو آپ کے سامنے مشہور آیہ کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اب کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے یار آج محرم کی 1 تاریخ ہے، 2 ہے، آج 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے، بس اب ہی بیان کرنا ہے، 10 کے بعد تو بیان ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہجری 61 سے لے کر، اپنا ٹھیک کرو کیلکولیٹر، 61 سے لے کر آج کتنی ہجری ہے؟ 1445 ہے، 44 ہے؟ بولو بھی جلدی کرو۔ اچھا چلو، کسی پر رائے پر متفق ہو جاؤ۔ ہجرت یاد نہیں جلدی، عیسوی یاد ہے۔ اچھا 2000 کتنا ہے؟ بولو سن 2000۔ اب یہ عیسوی آپ کو یاد ہے، ہجرت کا سن یاد نہیں ہے، یہ اسلام سے دوری نہیں ہے۔ ہماری علماء کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کو ہجرت کا سن بتایا جائے کہ آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے 13 سالہ ظاہری زندگی سرکار کے نبوت کے اعلان کے بعد۔ حضور پہلے بھی نبی تھے، کچھ لوگوں نے یہاں
کلا بازیاں کھائیں، لیکن آقا علیہ السلام کن تو نبیہ یہ افعال ناقصہ ہے. اس وقت میں نبی تھا، ابھی کائنات نہ تھی، شدرہ نہ تھا، مشتری نہ تھے، مریخ نہ تھے، ملک نہ تھے، فلک نہ تھے، حیوانات نہ تھے، فلکیات نہ تھے، عنصریات نہ تھے، ارضیات نہ تھے، سماوات نہ تھے، نہ لو، نہ قلم، نہ جن، نہ انس، نہ حور، نہ غلمان، نہ تحت، نہ فوق، نہ زمین، نہ زمان، نہ مکین، نہ مکان، کچھ بھی نہ تھا. میں اس وقت نبی تھا. نبوت وصف ہے، اس کا اتصاف ذات سے ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبوت ہو اور ذات نہ پائی جائے تو ماننا پڑے گا ذات مصطفیٰ پہلے، حضور کی نبوت پہلے. کون تو نبیہ، ابھی آدم نہیں آئے، ابھی نوح علیہ السلام نہیں آئے، ابھی ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے، انبیاء کرام علیہ السلام تشریف نہیں لائے. میرے مصطفیٰ اس وقت نبی تھے. کون تو نبیہ و آدم بین الماء والتین. تھکے تو نہیں بیٹھے ہو؟ میں نے آپ کے سامنے جو آیا کریمہ پڑھی ہے نا قرآن میں سے، یہ نظر قطعی ہے قرآن، یہ وحی مطلوب ہے، وحی جلی ہے. اس کے ایک حرف کا بھی انکار کفر ہے. بولو کیا ہے؟ مجھے بولو. کفر نہیں، کفر. ایک حرف کا انکار. حروف کا مجموعہ لفظ ہوتا ہے، اور لفظ ما یتلفظ بہ الانسان، لفظ وہ جس سے انسان تلفظ کرتا ہے. لفظ کی جمع کیا ہے؟ الفاظ. حرف کی جمع کیا ہے؟ حروف. حرف کا معنی کیا ہے؟ طرف. بولو کیا؟ طرف. ایک حرف کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے. اور جو یہ کہے کہ یہ پارے 40 تھے، 30 رہ گئے، اس نے قرآن کا انکار کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ الذکر کہا یہاں. قرآن کے تفسیر عزیزی نے 23 نام فرمائے ہیں، 33 نام بیان فرمائے ہیں. ان میں ایک نام ذکر بھی ہے، ایک نام عزیز بھی ہے، ایک نام الکتاب بھی ہے، ایک نام قرآن بھی ہے، ایک نام فرقان بھی ہے، ایک نام موعظت بھی ہے، اور ایک نام ذکر بھی ہے. فرمایا اِنَّا نحنو نزلنا. نزلتو نزلنا اس کا مادہ اشتقاق الانزال. انزال کا معنی ہے اتارنا. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لوح محفوظ میں جو قرآن جمع تھا وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ماہ رمضان کے اندر 27ویں رات کو فرمایا سارے کا سارا قرآن فرمایا وہ آسمان پر آ گیا. لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں 23 برس کے عرصہ میں 13 سال مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، حضور کی بارگاہ میں نجمن تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ بقدر ضرورت آتا رہا، نازل ہوتا رہا. 23 برس کے عرصہ میں وہاں نزلنا ہے، اور جہاں انزلنا ہے وہ یکدم اتارنا ہے. جہاں نزلنا ہے وہاں تنزیل ہے. اس کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا نبی کے پاس آتا رہا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق دا تارا دل دا چین. انزلنا. اب قرآن نے کہیں کہا انزلنا ہو، کہیں کہا نزلنا علیک الکتاب. الکتاب کہہ دیا، یہ بھی قرآن کا نام ہے. تبیان مصدر ہے، ہر چیز کا بیان ہے. اس میں تورات کا ذکر قرآن میں ہے، انجیل کا ذکر قرآن میں ہے، فرمایا زبور کا ذکر قرآن میں ہے، دیگر صحائف کا ذکر قرآن میں ہے، اولین کا ذکر قرآن میں ہے، آخرین کا ذکر قرآن میں ہے، زمین و آسمان کے علوم کا ذکر قرآن میں ہے. ساری کائنات کے اولین، آخرین، ظواہر، بواطن، کلی، جزی، سارے علم قرآن میں ہے. اور قرآن حسنین کے نانا کے سینے میں ہے. اب بتاؤ وہ کون سا علم ہے جو مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے؟ بدبختو کہتے ہو نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے. فرمایا آہستہ آہستہ یہ قرآن علم ہے، نازل ہوتا رہا. مصطفیٰ کے پاس سارے علوم آ گئے. انزلنا اور نزلنا میں فرق ہے. بولو انزلنا اور نزلنا میں فرق ہے. اس پر گفتگو میں اجمالی کرنا چاہتا ہوں. آگے نکلتا ہوں، قرآن کی طرف آیا ہوں. قرآن آپ کے سامنے پڑھا ہے. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. کہہ دو سبحان اللہ یار.
کسی ویلے ماٹھے خطیب نو کہو نا سبحان اللہ بولے بولے وہ بڑا خوش ہو جاندے وہ کہندے یار میری تقریر سن رہے ہیں یہ اچھا خطیب ہوئے نا تے پھر بندہ انج کر کے بہ جاوے نا وہ ساری رات گئے جی کیا ہوا جی اکرام صاحب نے جلسہ کرایا کہنے لگا جی پتہ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہم تو سوئے رہے قسمت سو گئی یارو یہ مسجد سونے کے لیے نہیں ہے سوائے معتکف کے اعتکاف والا سو سکتا ہے یا نماز کے انتظار والا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ وہ اگر یہاں چاہے تو سو سکتا ہے لیکن اعتکاف کی نیت شرط ہوگی اذا فات الشرط فات المشروط کھانا پینا میں نے چائے پی ہے تو نیت اعتکاف کی ہے باہر سے کی ہے داخل ہوتے ہوئے اندر کھانا پینا صحیح نہیں ہے ہم کھا بھی لیتے ہیں پی بھی لیتے ہیں گالیاں بھی نکالتے ہیں مسجد میں اس کو گھر بنایا ہوا ہے لیٹ بھی جاتے ہیں ہسپتال بنا لیتے ہیں مرضی ہماری ہوتی ہے ہماری چودراہٹ ہوتی ہے یار ہماری مسجد ہے یہ تمہاری نہیں ہے میری نہیں ہے کسی علامہ کی نہیں ہے یہ خدا کا گھر ہے لیکن گھر ہے خدا کا دیکھو خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے نا وضع للناس قرآن نے کہا بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے گھر خدا کا ہے بنایا گیا ہے عبادت کے لیے یہ اللہ کا گھر ہے خدا رہتا نہیں ہے کسی چودھری صاحب کا گھر ہوگا چودھری صاحب رہتے ہیں کسی وڈیرے کا گھر ہوگا وڈیرا رہتا ہے کسی معلم کا گھر ہوگا وہاں معلم رہتا ہے کسی پروفیسر کا گھر ہوگا پروفیسر رہتا ہے کسی منسٹر کا گھر ہوگا منسٹر رہتا ہے مگر یہ خدا کا گھر اطلاق آ رہا ہے خدا رہتا نہیں ہے کیوں خدا جسم سے پاک ہے جاگنے سے بھی بولو لا تاخذہ سینۃ ولا نوم بولو کیا پڑھا ہے میں نے اس کو کیا کہتے ہو ہے تو آیا لیکن آیت الکرسی بولو کیا کہتے ہیں مجھے بولو ایک ہے آیت تطہیر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں وہ پڑھنی میں نے ادھر موضوع کی طرف آ رہا ہوں یہ جو تقریر میں نے شروع کی ہے نا یہ 3 گھنٹے کی ہے سنو گے بولو تو آپ کے خطیب کہاں جائیں گے اکرام صاحب کہاں جائیں گے 3 گھنٹے کی تقریر ہے ممبر پر بیٹھا ہوں اگر میں اس کو صحیح حق ادا کروں نا 3 گھنٹے کی 50 سال تو مجھے اکاڑے میں ہو گئے ایک ہی مسجد میں بولو کتنے سال مولویاں دانے مک جاندے نے دوسرے سال چوتھے سال 5ویں سال وعظ ختم ہو گئے مولوی نے بہانہ بنایا تو نس گئے سب کی بات نہیں کر رہا خدا کے بندوں قرآن کا درس شروع کر دو نہ قرآن ختم ہوگا نہ درس ختم ہوگا کبھی قرآن کو سمجھو نا قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا یہ ذکر کے لیے نہیں آیا یاد کرنے کے لیے نہیں آیا قرآن سمجھنے کے لیے بھی آیا نا اس کو سمجھو نا قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ حفظ کرنے کے لیے تو آسان ہے اب یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے 7 سال کا ہوگا یہ بھی حافظ ہو سکتا ہے ہمارے بچے حافظ ہیں جس شہر میں میں رہتا ہوں نا پیچھے کروڑ پکا میں وہاں 7 سال 8 سال کے بچے ایک گھر میں 2 3 بچے نکلتے ہیں لیکن یہاں ہم توجہ نہیں کرتے قرآن کو یاد کراؤ اور جس گھر میں قرآن پڑھا جائے سورہ بقرہ پڑھی جائے جنات بھاگ جاتے ہیں میں ممبر پر بیٹھا ہوں حق کہہ رہا ہوں کسی پیر کے پاس جانے کی حاجت نہیں رہے گی آپ کو کسی یہ لوگوں کے گھر اجاڑنے والے کے پاس آپ کو جانا نہیں پڑے گا الٹے پلٹے تعویذ لکھنے والے کے پاس آپ کو جانا نہیں پڑے گا آپ سورہ بقرہ پڑھیں آپ کے گھر سے جنات خود بخود بھاگ جائیں گے سورہ فلق پڑھیں سورہ ناس پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھیں سورہ کافرون پڑھیں رات کو پڑھ کر پھونک مار دیں اور کچھ اور کلمات اعوذ بکلمات اللہ التامہ اس کو پورا پڑھ کر آپ دم کر کے پھونک ماریں مصطفیٰ خود دم کرتے تھے اپنے حسنین کریمین کو یہ دم کرنا نیا کام نہیں ہے تو دم کر کے آپ سو جائیں انشاءاللہ ہر چیز سے محفوظ رہیں گے لیکن ہم نے جانا ہے ان کے پاس پیسے دینے ہیں لٹیروں کے پاس ناراض تو نہیں ہوئے چٹکی بھر لی میں نے آپ کو کتنے کا تعویذ لینا ہے جی 1000 کا 2000 کا پیٹے منہ تیرا 1000 کا تعویذ ہوتا ہے تعویذ تو مفت ہوتا ہے علامہ صاحب صحیح ہے نا جی 1000 کا لینا ہے جی 2000 کا لینا ہے 5000 سبحان اللہ
ہمارے پاس نہ تعویذ بکتا ہے نہ تقریر بکتی ہے. یہ بچہ گواہ بیٹھا ہے، ہمارا بیٹا ہے اکرام صاحب، جب جی چاہے بلا لیا ہے. آپ بھی بلا کے دیکھو، کوئی تکرار نہیں آپ سے، کوئی طلب نہیں، نہ تما نہ جمع نہ منع. تما مکن، جمع مکن، منع مکن، اس پہ عمل ہے. لیکن دیتا کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ قاسم کون ہے؟ رسول اللہ. اونچے بولو یار، سنی ہو نا. قاسم کون ہے؟ دوسرا ٹبر ہوتا نا تو وہ فٹ بولتا. اونچے کو تو واہ 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 واہ، اور آپ سارے بیٹھے ہو ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہو، خطیب کو داد نہیں دے رہے. کون